اچھا، صبح تھوڑا پہلا پیریڈ اسلامیات کا ہوتا ہے، تھوڑا توجہ دے دیں تو تلاوت کریں قرآن پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کریں، باقی پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے پورا یہ جہان بنایا اور ہمیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ صفائے انسانیت میں جگہ دی، اشرف مخلوقات بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں کیا اور حضور کا ہمیں امتی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہم بتا نہیں سکتے، ہر لمحہ ہر گھڑی۔ تو ایک خیال یہ بھی آیا، ہر انسان کو ہوتا ہے شاید کہ آخر جہنم اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے؟ کیونکہ جہنم ایک بہت بھیانک اور غضبناک جگہ ہے، اور وہاں سے خلاصی بھی نہیں۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے جو نچلا ہے، طبقے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، تو سب سے جو نیچے ہے وہ سب سے بھیانک ہے، اور اس کو فرمایا کہ حاویہ کہتے ہیں۔ اور حاویہ جو ہے یہ فرمایا کہ منافقین کے لیے، جو منافق ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ سے اوپر فرمایا کہ اس کا نام جہیم ہے۔ یہ سارے نام قرآن پاک میں الگ الگ جگہ آئے ہوئے ہیں۔ جہیم ہے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جہیم جو ہے وہ بت پرست اور مشرکوں کے لیے ہے، اور جہیم سے اوپر سقر ہے، اور سقر کے لیے عرض کیا کہ یہ چاند، ستارے اور سورج کو جو پوجنے والے، عبادت کرنے والے، یہ طبقہ ان کے لیے۔ اور اس سے اوپر والا سعیر ہے۔ سعیر فرمایا کہ یہ آگ کی جو پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت، یہ ان کے لیے۔ اور سعیر سے اوپر لظا ہے۔ لظا کہا کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے، اور لظا سے اوپر حطمہ ہے، اور حطمہ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ یہ 6 ہوئے، اور آگے حضرت جبریل امین چپ ہوئے، تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے، فرمایا بتاؤ، چپ ہو گئے۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، 7واں جو طبقہ ہے، جو سب سے اوپر ہے، اس کا نام جہنم ہے،
اور وہ آپ کی امت کے لیے، آپ کے وہ امتی گناہ گار جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے، ان کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کو بہت گہرا صدمہ ہوا اس بات کا، اور 3 دن مسلسل آپ کی یہ کیفیت رہی کہ آپ کا رونا بند نہیں ہوتا تھا۔ اب مسجد میں آتے تھے تو روتے روتے آتے تھے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور نماز فرض پڑھا کے پھر روتے روتے واپس چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے کہ کیا بات ہوئی ہے، تو لیکن بات کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو بڑے ساتھی تھے حضور کے، جن کو بہت رفاقت ملی تھی شروع سے لے کر، تو ان میں تھوڑا حوصلہ ہوتا تھا، وہ بات کر لیتے تھے۔ جیسے 4 بڑے خلفاء ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ میں حضور سے بات کر لوں، اجازت چاہی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے گوارا نہیں کیا۔ آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ نے بات کرنا، طبیعت آپ کی مائل نہیں تھی۔ حضرت عمر گئے تو ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر صحابہ کرام میں ایسے 2-4 واقعات اور بھی ہیں، جب یہ ایسے دیکھتے تھے تو پھر بی بی فاطمہ کا سہارا لیتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو کسی طرح یہ بی بی صاحبہ کو میسج کرایا کہ نبی علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ کافی یعنی ایسی ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو آپ بات کر لیں۔ تو بی بی صاحبہ نے جب بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور ان کے ساتھ یہ حال حوال کیا۔ تو بات تھوڑی آگے چلی گئی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہنم آخر ایسی چیز ہے، 6 جو طبقے ہیں اس میں سے خلاصی کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ چلا گیا اور پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ اور یہ جو آیات شروع میں پڑھی سورۃ بینہ کی، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایک عذاب ایسا، فرمایا فلن نزیدکم الا عذابا۔ دنیا کے اندر اللہ پناہ نے جب پہلی مرتبہ کوئی خبر بریک ہوتی ہے کہ میرے کو شوگر ہو گئی ہے، خدا نخواستہ فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو پہلے یہ لگتا ہے کہ ایک پہاڑ گر گیا، لیکن انسان ہے، تھوڑا ایسے چلتا رہتا ہے، زندگی ہے، تو ایسے غم بھی یہ پی جاتا ہے۔ شوگر ہے تو کیا ہوا، بڑا ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، تو وہ غم اس کو آہستہ آہستہ گھٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کے لیے فرمایا کہ اس کا ہر گھڑی جو ہے عذاب کو نیا کیا جائے گا، تازہ کیا جائے گا۔ تو کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بیان کیا ہے۔ تو آخر یہ جہنم، اور ایک طبقہ جو آخری رہ گیا مسلمانوں کے لیے، تو کلمہ جس نے پڑھا ہے اس کے پاس جنت کی چابی ہے، لیکن جانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک براہ راست خوش نصیب جو جہنم میں نہیں گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست جنت میں داخل کر دیا، اور ایک وہ جو گناہ کرتے کرتے توبہ نصیب نہیں ہوئی، کلمہ تھا اس کے پاس لیکن شراب پیتے پیتے مر گیا اور نمازوں کی پابندی نہیں کی، رشوت کھاتے کھاتے مر گیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں گناہ کی کیفیت میں ہی مر جاتے ہیں، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو ان کے لیے وہ جہنم ہے، وہ جب تک اپنی سزا پوری کریں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ تو ایک خیال یہ آتا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ جہنم کو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ہم بالکل ہر چیز نشاور کر دیں، کسی کو محبوب بنا لیں اور آگے سے کوئی اس کا جواب نہیں آئے، بلکہ بے قدری، تو انسان کے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک یعنی انتقامی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعاموں سے نوازا، اس کائنات کا یعنی ریپریزنٹیڈ بنا دیا، وائس جرنٹ بنا دیا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا،
اور پھر نبی اور انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اتنا سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پردہ رکھا کہ چلو کچھ بھی کرتے رہے، پوری زندگی گناہوں میں غرق رہے، لیکن 10 منٹ بھی اگر کسی کے پاس ہے، 5 منٹ بھی وہ اللہ کا سجدہ کرے، 2 آنسو گرائے، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے پاس 10 منٹ بھی وہ نہیں ملے اس کو، تو پھر یہ جا کے جہنم کے حقدار بنتے ہیں کہ لا یصلاھا الا الاشقی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نہیں جائے گا کوئی سوائے وہ کہ جو بہت ہی بدبخت ہوگا، بہت ہی گرا پڑا، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام و صلات۔ محسن انسانیت ہیں، آپ نے 63 سال کی مبارک زندگی آپ نے یہاں گزاری۔ تو علامہ ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کا جو ہے وہ ایک نقطہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ ان کو ہی از اسپیشلسٹ ان اسٹڈی آف کمپیریزن آف ریلیجنس۔ دنیا کے اندر جو بھی میجر ریلیجن ہیں بڑے ان ساروں پر اس کی اسٹڈی اور کمپیئر کرتا ہے، اور ساروں کو وہ انوائٹ بھی کرتا ہے کہ بھلے آپ مجھ سے سوال کریں، پھر ان کے انہی کتابوں سے جواب دیتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کسی نے کہا، عیسائی ہوگا شاید، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام بڑے نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کم درجے کے نبی ہیں، تو آپ کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہے اور محمد علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ ہے، ایک 5واں بھی اگر سمجھ لیں، 4 مرتبہ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 1 مرتبہ احمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 5 مرتبہ، تو بلا 25 مرتبہ وہ آیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گریٹر ہیں، از اے گریٹر پرافٹ دین محمد، may Allah's peace and blessings be upon him۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کیونکہ قرآن کے مخاطب ہیں، قرآن انہی پر نازل ہوا ہے، تو نام تو چلو 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک لمحہ، ایک آیت میں آپ کا ذکر موجود ہے، کیونکہ پورا کلام ہی آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے وہ اس نے توڑ دی، اور نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ولا عمرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہاری عمر زندگی کی قسم ہے۔ امام غزالی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی، کسی رسول کی زندگی کا قسم نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کا قسم اٹھایا۔ زندگی میں ہر چیز آ گئی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نشست برخاست، آپ کی نمازیں، آپ کے قیام، رکوع، دعائیں، سجدے، آپ کے جہاد۔ تو ایک عالی شان زندگی ہے، اور فقیری اور شہنشاہی دونوں کو ساتھ ملا کر چلیں۔ خالی ہاتھ، پیٹ بھوکا، عموماً آپ زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے، چیزیں میسر ہوں، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ میسر ہی نہیں ہوتی تھی تو آپ ان کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں صرف 2 چیزیں ہوتی تھیں جس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، مہینوں آگ نہیں جلتی تھی، ہمارا گزارا یا پانی پر ہوتا تھا یا کھجور، یا پانی یا کھجور، یا پانی یا کھجور۔ اس طرح اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے۔ تو جو آپ کی 63 سال زندگی ہے، وہ بھی 40 سال تو پہلے ساکن ہے، اس پہ تو قرآن پاک نزول نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا اور آپ نے تبلیغ شروع کی، اور سب سے بڑا جو آپ کا معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ عرب جو ہے وہ کلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو بی بی حلیمہ سعیدہ کے حوالے کیا گیا۔ کیوں حوالے کیا گیا؟ یہ ان کا رواج تھا عربوں کا۔ اس کے پیچھے 2 سبب ہوتے تھے۔ ایک سبب یہ ہوتا تھا کہ بچہ جب بہراڑی میں اس کی پالنا ہوگی تو وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوگا، شہر اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو زبان سے، اپنی لینگویج سے بڑی محبت تھی اور بڑی قدر تھی،
وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کی زبان میں تھوڑا فرق رہ جائے، کیونکہ کلام کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے عرب، اور اس لیے وہ غیر عرب کو کیا بولتے تھے؟ اجم۔ اجم کا مطلب ہے کہ گونگا، جس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ وہ ایسے سمجھتے تھے کہ کسی کو بات کرنی آتی نہیں، اور یہ کس قدر صحیح تھے۔ ان کے انداز کلام، ان کا شاعرانہ مزاج اور ان کی حاضر جوابی، حاضر دماغی وہ کمال کی ہے، سیرت پڑھتے ہیں جب۔ لیکن جب ان پر قرآن اترا تو قرآن پاک نے ان کو ہلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود چیلنجز کیے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی کتاب لے کر آؤ، پھر کہیں فرمایا اس جیسی صورت لے کر آؤ، پھر کہیں فرمایا اس جیسی 10 آیتیں لے کر آؤ، پھر کہیں فرمایا ایک آیت لے کر آؤ۔ ایک آیت اس کی بے مثل ہے، اور عرب نہیں لا سکے۔ تو وہ مانے یا نہ مانے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ اندر سے ہار جاتے تھے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب حج کا موقع آتا تھا تو یہ حج کرتے تھے، جو بھی ان کا نصاب تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، خود کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس کو مانتے تھے، ان کے بھی بت بنا کے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھی بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرک کر رہے ہیں۔ تو حج ان کی صورت میں تھا، وہ آتے تھے، طواف وغیرہ کرتے تھے۔ تو حج کے موقع پر ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ باہر سے لوگ آئیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ جیسے لوگ دیکھتا ہے لازمی یہ بات آگے پہنچا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ فرما دیں میرے حبیب کہ میں تمام کے تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ تو آپ یہ بات آگے رکھتے تھے۔ تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ جب باہر والے لوگ آئیں گے اور حضور بتوں کے خلاف پیغام دیں گے تو اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یار آپ اس مکے میں رہتے ہیں، خانہ کعبہ کے آپ متولی ہیں، اتنے بڑے بڑے بت ہیں، ہم کتنی دور سے آئے ہیں، اور آپ ایک بندے کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب تک جناب ابو طالب اور بنی ہاشم کا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ایسا کیا جائے کہ کسی طرح حضور علیہ السلام سے نیگوسیشن کی جائیں، باتیں کی جائیں۔ یہ جو حج والے 5 دن ہیں، 5 یا 10 دن، ان پر ہم حضور کو آمادہ کریں کہ یہ تبلیغ نہ کریں، لوگ چلے جائیں، پھر آپ اور ہم جیسا بھی ہے وہ کرتے رہیں گے، باہر کے لوگوں میں تھوڑا ہمارا بھرم رکھیں۔ تو اس کے لیے کہا کہ جائے کون، حضور سے کون گفتگو کرے گا؟ تو ان آپس میں مشورہ کیا، پھر ان کا مشورہ یہ طے ہوا کہ عتبہ بن ربی ایک ایسا شخص ہے جو کلام میں مہارت رکھتا ہے، مہارت تو ساروں کی تھی، تو اس کو بھیجتے ہیں، اس کی عمر بھی زیادہ ہے، حضور اس کا خیال کریں گے، سردار بھی ہے۔ تو عتبہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز کیا اور عرض کی کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اچھے ہیں یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ سے اچھے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر عرض کیا کہ آپ حضور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دین اچھا ہے یا آپ کا باپ دادا کا دین اچھا ہے؟ تو آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا آپ اچھے ہیں یا آپ کے والد اچھے ہیں؟ تو آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا عتبہ تم نے باتیں کی، میں نے سنا، ابھی میں کلام کرتا ہوں، تم سنو۔ تو سورۃ حامی والی کوئی صورت نازل ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت شروع کی اور آپ پڑھتے گئے۔ تو آپ تصور کریں کہ قرآن پاک اور پڑھنے والا محمد علیہ السلام اور سننے والا عتبہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ دنگ رہ گیا اور خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا، اور ابو جہل والوں کو بلا کر کہا کہ میں نے محمد علیہ السلام کا کلام سن کر آیا ہوں، اس کے کلام میں بڑا سحر ہے، بڑا اثر ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، میرا مشورہ ہے آپ اس کو چھوڑ دو، یہ اپنا کام کرتا رہے۔ اگر یہ اس کی بات سارے عرب مان جاتے ہیں اور اس کو حاکم تصور کر لیتے ہیں
تو یہ ہمارا نسبتاً بھائی ہے، یعنی وہ بھی قریشی ہم بھی قریشی ہیں، اس کی عزت ہماری عزت ہے۔ اور اگر عرب اس کے ساتھ ٹکر کھا کر اس کو شہید کر دیتے ہیں تو ہم اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا کام بند ہو جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے خواہ آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ افسوس ہے عتبہ، مجھے لگتا ہے اس کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا ہے، تو نہیں مانا، اور ایک قریش نہیں مانے، آخر کار اپنی اس بدبختی کو پہنچ گئے۔ 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، اور 13 سال انہوں نے بڑی مشکل ٹائم دیا آپ کو۔ 13 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے مکے سے؟ بمشکل 125-150 کے قریب ہوں گے۔ اور پھر آپ جب مدینے گئے تو وہاں 2 سال 2 ہجری کا واقعہ ہے، جنگ بدر لگی، تو 13 سال یہ اور 2 سال وہ کتنے ہو گئے؟ 15 سال۔ 15 سال میں آپ نے جو جماعت تیار کی وہ کتنے ہوئے تھے؟ 313۔ اور جنگوں کا حال یہ تھا کہ پہلے تو آپ نکلے تو آپ کا ٹکراؤ جو تھا آپ کے لشکر کا وہ ہونا تھا 40 لوگوں کا، قریش کا ایک قافلہ تھا جس کا سردار ابو سفیان تھا، اس کا وہ ٹارگٹ تھا، اس کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، تو اس کے لیے حضور کا لشکر کافی تھا۔ لیکن ابو سفیان نے چال بازی کی، وہ سارے اپنے اپنے حکمت اور اپنی اپنی چالیں جانتے تھے، اس نے ایڈوانس انفارمیشن کلیکٹ کی، اس کو پتہ چل گیا کہ حضور اور مسلمان نکلے ہوئے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ 2 اسٹیپ لیے۔ ایک یہ کیا کہ جو شارع عام تھی جس پر قافلے کو جانا تھا اس نے وہ راستہ تبدیل کر دیا، بھی دور والا کوئی سمندر والا راستہ لے لیا، اور دوسرا یہ کیا کہ ایک تیز سواری پر ایک قاصد کو روانہ کیا ابو جہل کی طرف، مکے کی طرف، کہ مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے، اگر ٹکرا ہوا تو ہمارے پاس تو قافلہ ہے جنگی، اتنا مال و اسباب اور پولیس اور فوج میرے پاس نہیں ہے، تو ہم نقصان کھا جائیں گے، اگر آپ آ جائیں ہماری مدد کو تو فوراً نکلیں۔ تو یہ 2 کام۔ تو آگے جب نبی علیہ السلام نے بھی اپنے قاصد بھیجے ہوئے تھے، کچھ سفر طے ہوا تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر ہماری رینج سے باہر نکل گیا ہے، اور ابو جہل کو جیسے خط ملا تو اس نے پورے شہر میں اتنی ہڑا ہڑی کی کہ ابھی کے ابھی تیار ہو جاؤ۔ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کل جو مسلمان 13 سال یہاں رہ کر گئے ہیں، 13 سال میں تو ہم نے کبھی بلال پر زخم کیے، کبھی خباب پر زخمیں ماری، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود انہوں نے پتھراؤ کیا، کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ لڑے ہیں یہ بدبخت۔ تو ابھی اس کو یہ بات بڑی یعنی انسلٹنگ لگتی تھی، بے عزتی محسوس کرتا تھا کہ ابھی یہی مسلمان ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس نے 1000 لشکر تیار کیا اور نکل پڑا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا 2 جماعتیں تھیں، ایک جماعت تھی کفار کی جس میں قافلہ تھا اور وہ تھوڑا تھا، وہ قلیل جماعت تھی، اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اب یہ جو دوسری جماعت آ رہی ہے یہ مضبوط جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہاری ہے، یعنی جس سے بھی ٹکرا ہوگا فتح ہماری ہوگی، لیکن آپ میرے ساتھی ہیں، آپ مشورہ دیں کیا کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جنگ کریں گے، ہم آگے بڑھیں آپ۔ حضرت عمر نے بھی یہی مشورہ دیا۔ حضرت کیا نام ہے ان کا صحابی کا، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، جب جہاد کا موقع آیا تھا تو بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزاد کیا، ان کو من و سلوہ کھلائے، اتنے معجزے دکھائے، جب جہاد کا موقع آیا تو بولا چلو میرے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام کو 2 ٹوک کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ اور اپنے رب کو لے کر جاؤ، جا کے ان کافروں سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا، حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں بنی اسرائیل والے، ہم تو کہیں گے کہ آپ قدم اٹھائیں
ہم اپنے آپ کو کٹوائیں گے آپ کے اوپر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو 3 بڑے صحابہ نے مشورہ دیا نا، لیکن آپ نے کوئی اس کا مثبت یعنی آپ کے چہرے مبارک پر کوئی رسپانس ایسا خاص ظاہر نہیں ہوا۔ تو پھر سعد بن معاذ اٹھے، یہ تینوں مہاجرین تھے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ اٹھے، وہ انصار قبیلے کے سردار تھے، نام میں نے لکھا ہوا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ اٹھے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی توجہ ہم انصاروں کے اوپر ہے کہ انصار کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں جانتے کہ ہم نے آپ سے بیعت کیا کی تھی۔ آپ نے جو ہجرت کے وقت ان سے بیعت لی تھی، وہ بیعت یہ تھی کہ حضور کو اگر یہ لے جاتے ہیں مدینے میں تو حضور کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، ایسے حضور کی حفاظت کریں گے۔ لیکن بیعت میں یہ شامل نہیں تھا کہ اگر حضور از خود مدینے سے باہر نکلیں تو یہ بھی ساتھ چلیں گے اور ساتھ لڑیں گے۔ تو اس کی بنیاد کو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس بیعت کو نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ جنگ چھوٹی چیز ہوتی ہے، آپ حکم کریں گے کہ آگ میں داخل ہو جائیں، سمندر میں داخل ہو جائیں، ہم کبھی انصار پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ کا مبارک چہرہ کھل گیا، اپنے حضرت سعد کو دعا دی اور پھر آپ نکلے آگے جنگ کے لیے۔ تو پھر وہاں یہ حال تھا کہ 313 بندے کہاں اور 1000 بندے کہاں، اور حال بھی یہ تھا کہ 2 گھوڑے تھے، ٹوٹل لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں۔ تو لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور جنگ کا آغاز ہوا۔ تو وہی عتبہ بن ربی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، کافروں کا سردار تھا، سب سے پہلے وہ میدان میں آیا اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آیا شیبہ کو، اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا ولید کو، اور پھر نبی علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ محمد ہمارے مقابلے کو بندے بھیجو۔ پہلے ایک خاص لڑائی ہوتی تھی، پھر عام ہوتی تھی۔ تو انصار بھی ان کو جوش تھا، نوجوان لڑکے تھے، معاذ، معوذ اور اوف، تینوں بیٹے حارث کے، یہ تینوں نکلے پتنگوں کی طرح اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں مقابلے کی۔ لیکن یہ جب ان کے سامنے گئے تو عرب، جو مکے کا عرب تھا نا، اس کو ایک فخر تھا، اس کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم جیسا کوئی ہے نہیں۔ تو ان سے کہا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم انصار ہیں، ہم آپ کے مقابلے کو آئے۔ کہ آپ سے ہمارا کام نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ پھر دوبارہ پکارا کہ محمد علیہ السلام، ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار بھیجو، یہ کن کو آپ نے بھیج دیا ہے؟ تو پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو آپ کے اپنے خاندان سے 3 اشخاص نکلے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث۔ تو ان تینوں کو جا کے انہوں نے ختم کر دیا ایک ہی بار میں۔ البتہ یہ ہوا کہ حضرت عبیدہ جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی عمر 80 سال تھی، تو اس کو ایک تلوار کا وار لگ گیا جس سے اس کی ٹانگ ایک کٹ کر رہ گئی، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو اس کو وہ لے کر آئے حضرت علی اور حضرت حمزہ۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے شہادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے شہادت ہے۔ تو وہ شہید ہو گئے اور باقی کافر بھی یہ اس طرح ختم ہوئے۔ اور پھر آگے جب غزوہ تبوک ہوئی تھی، تو تبوک میں یہ 10,000، تبوک نہیں سوری خندق، غزوہ خندق، اس میں یہ کافر 10,000 لشکر لے کر آئے تھے، 10,000، اور آ کے مدینے پر گھیراؤ کر دیا تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجا، اس میں 2 قبیلے ایسے تھے، فزارہ اور غطفان۔ یہ مکے والے کرائے پر لے کر آئے تھے، 10,000 میں سے 4,000 لوگ یہ تھے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہمارے ساتھ آپ چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 سرداروں کو بلایا اور باتیں کی۔
آپ نے فرمایا ان کو کہ اگر آپ اور ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، اگر آپ پیسوں کی خاطر ان کے ساتھ آئے ہیں تو جو رقم وہ آپ کو دے رہے ہیں، اگر ہم مدینے کی اتنی فصل ہوتی ہے وہ ہم آپ کو ویسے ہی دے دیں اور آپ چلے جائیں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو بات تو یہ صحیح ہے، اگر ہم جنگ کریں تو جنگ کا تو پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہمارا ہی نقصان ہو جائے، اگر وہی رقم ہمیں گھر بیٹھے ملے تو وہ ہمارے لیے اچھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کو کہ اس طرح ان کا اور ہمارا معاہدہ لکھ دو، ایگریمنٹ، کہ ہم ان کو دیں گے پیسے، لیکن وہ جب زمین سے ہوتا ہے کھجور وغیرہ۔ تو حضرت عثمان نے ایک ڈرافٹ بنا لیا۔ تو اس کے دوران آپ نے ان سے کہا کہ میں نے یہ مشورہ جو ہے نا اپنے انصار صحابہ سے نہیں کیا ہے، تو میں ان سے مشورہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور مشورہ کریں۔ تو آپ کے انصار کے 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ خزرج کے سردار جناب سعد بن عبادہ کو اور اوس کے سردار جناب سعد بن معاذ کو، دونوں کو بلایا اور بٹھایا، اور آپ نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی کہ میں ایسا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وحی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر وحی ہوتی تو میں آپ لوگوں سے مشورہ نہ کرتا۔ اور سعد بن معاذ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگرچہ یہ آپ کا خیال ہے تو ہماری حیثیت یا مجال نہیں کہ آپ کے رائے کے خلاف کوئی رائے دے دے، لیکن اگر آپ کی یہ رائے مبارک اس لیے ہے کہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ چل رہا ہے کہ ایسے نہیں کہ کافر بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں اور مدینے میں اندر آ جائیں گے اور انصار کا نقصان ہوگا، انصار کے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایسا معاہدہ ہماری وجہ سے نہ کریں۔ جب ہم بت پرست تھے، مشرک تھے، تبھی ان غطفان فزارے والوں کو کبھی طاقت نہیں تھی کہ ہماری ایک کھجور ایسے لے سکتے۔ ابھی ہم ایمان والے بن گئے ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، اور ہم جا کے ایسا معاہدہ کریں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ بار بار ہم سے کوئی تاوان ادا کراتے رہیں گے، بار بار کوئی ہمارے اوپر فائن کرتے رہیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا اور ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ تو اس پر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے حکم فرمایا حضرت عثمان کو کہ عہد نامہ پھاڑ دو۔ ان کے سامنے ہی کافروں کے وہ عہد نامہ پھاڑا گیا، تو ان کو برا لگا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ اس وقت ہم بڑی طاقت کے ساتھ آئے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا مجھے ادب ہے، نہیں تو میں آج قواعد بھول جاتا۔ قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا میں وہ قواعد بھول جاتا، وہ رسمیں بھول جاتا، لیکن آقا علیہ السلام کی مجلس ہے، حضور کا ادب ہے، نہیں تو میں آپ دونوں کی گردنیں یہاں اڑا دیتا، آپ جائیں یہاں سے۔ تو وہ اس طرح واپس آئے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ بڑے صحابی ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر ان کی جب شہادت ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اسی جنگ میں، تبوک کی جنگ میں، خندق کی جنگ میں تیر لگ گیا۔ 5 سال کا ساتھ ہے، 5 یعنی ہجرت کے وقت مسلمان ہوئے، 5 سال حضور کے ساتھ ہوئے، 5ویں ہجری میں جب یہ جنگ لگی، ہاتھوں میں تیر لگا اور خون اتنا بہہ گیا، کمزور ہو گئے تھے۔ تو آخر میں بھی ایک معاملہ ہو گیا بنو قریظہ کا۔ تو بنو قریظہ کو جب قید کیا گیا یہودیوں کو، تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو آپ معاف کر دیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکا تھا، ابھی اس پر اگر میں بات کروں تو مجھے 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ آپ کے سردار پر چھوڑتا ہوں، جو سعد بن معاذ فیصلہ کرے وہ رسول اللہ کا فیصلہ۔ اتنی بڑی عزت دی آپ نے۔ تو حضرت سعد زخمی ہو گئے تھے، کھچر پر سوار ہو کر آئے، تو لوگوں نے اٹھا کر آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھا۔ تو آپ نے انصار کو فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے استقبال کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر حضرت سعد بیٹھ گئے اور پھر حضور سے عرض کرنے لگے۔ تو پہلے پر اپنے انصاروں کو کہا کہ اگر جو میں فیصلہ کروں وہ آپ لوگوں کو قبول ہے
تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور حضور علیہ السلام نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، تو ہم کیسے نہیں قبول کریں گے؟ تو پھر حضور کی طرف متوجہ ہوئے اور آنکھیں ادب کی وجہ سے نیچے رکھی ہوئی تھیں، آنکھوں سے نہیں ملائی، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی قبول ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہمیں بھی قبول ہے۔ تو پھر فیصلہ وہی کیا جو اللہ تعالیٰ کے حبیب چاہتے تھے، اور یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے غداری کی ہے اور انہوں نے عہد شکنی کی ہے، یہ ہماری زندگیوں کے پیاسے بنے، اور ہمارے یعنی اور غداری کی سزا موت ہے، موت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جب شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کے استقبال کے واسطے 7 آسمانوں کے فرشتے جمع ہو گئے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عرش رحمان سعد کی شہادت کی وجہ سے عرش رحمان ہل گیا ہے۔ تو ایسے ایسے انہوں نے زندگی گزاری جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ہماری یہ بھی ایک بدقسمتی سمجھنے یا کہ ہمیں اتنے بڑے صحابیوں کا بھی آپ نے ذکر کم سنا ہوگا، لیکن ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں شہید ہو گئے، تو شہرت زیادہ ان کو ملی ہے جو بعد میں زندہ رہے اور حدیث کا کام کرتے رہے، لیکن کردار کے حساب سے جب آپ سیرت پڑھیں گے تو جو ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں ان میں جناب سعد بن معاذ بھی ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ زندگی آخری باتیں کہ بہت مختصر ہے، 50 سال ہم گزار چکے، زندگی خواب کی مثل ہے کأنہم یوم یرونہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها۔ جب قیامت کے منظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اٹھیں گے یہ تو یہ ایسا ہی سمجھیں گے کہ یا تو دن کا کوئی حصہ رہے تھے دنیا کے اندر یا رات کا ایک حصہ رہے تھے۔ 50 سال آپ کے کہاں گئے؟ اگر کسی کو ہم یہاں کھڑا کر دیں بھائی 50 سال آپ بتاؤ تو اس کو کتنے ٹائم لے گا؟ گھنٹہ لے گا، 2 گھنٹہ لے گا کہ یار میں نے یہ کیا، میں ایسا۔ تو یہ چند لمحات ہیں، یہ گزر جائیں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کس کو کوئی کر رہا ہے، غضب کما رہا ہے، تو وہ اپنا بڑا نقصان کر رہا ہے، اور جو اللہ کی رضاؤں کو حاصل کر رہا ہے، لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ایک لمحہ یہاں اللہ تعالیٰ نے میدان چھوڑ دیا ہے۔ ایک مفتی صاحب تھے نا، میں گئے تھے جلسے میں، تو اس نے کہا کہ بھائی سارے تھا آپ سبحان اللہ پڑھو، تو ساروں نے سبحان اللہ کہا، پھر کہا سبحان اللہ پڑھو، پھر کہا سبحان اللہ پڑھو، پھر کہنے لگے کہ آپ یقین کریں یہ جو آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، تو یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مال و متاع ہیں اس سے آپ نے زیادہ کمائی کر لی، کہ اس کا اور اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں، اس کا اور اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دولتیں تقسیم کی ہیں، لے لیں آج لے لیں، لیکن اتنی بھی بے پرواہی نہ کریں۔ ہم جو محتاج ہو کر ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیشاب پاخانہ کی مخلوق ہیں۔ صبح کون ایسا شخص ہے جو پاخانہ نہیں کرتا، جو پیشاب نہیں کرتا؟ ہمیں اندر کیا ہے؟ انسان کو جہاں سے کھودو گندگی نکلتی ہے، خون ہے، پیشاب ہے، منی ہے، تو لیکن یہ باہر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، اور اسی رب کی انسان نافرمانی کرے تو توبہ کریں، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، حرام کمائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ کہا گیا ہمیں اور آپ کو اسے